میں آنا ہونا نماز روزے دے مسئلے میرے نالوں کوئی ود جان سکتا ہے، صرف نحو دیاں کتاباں کو ود پڑھا سکتا ہے، زکات دے مسئلے جان سکتا ہے، پر جڑے آ گلاں نے نا یہ یہودی فتنے انہاں وچ ساڈے نال دا جوڑ کوئی نہیں اللہ دے فضل نال۔ ہاں اے روئے زمین پٹ لے ساڈے نال دا جوڑ کوئی نہیں۔ ہاں اے اللہ تعالی دے فضل نال آئیاں گلاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 فروری 2024 الیکشن کا دن ہے اور پورے ملک میں آج الیکشن کی گلی گلی محلے محلے گہما گہمی ہے، اور عورتیں اور مرد، بالغ عورتیں اور مرد لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالیں گے اپنے اپنے امیدوار کو، اپنے اپنے اس چاہنے والے کو، اس نمائندے کو جسے یہ پیار کرتے ہیں اور جسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا کام کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ ساتھیوں، میں اس حوالے سے بس تھوڑی سی عرض کر کے گزارش آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ یہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی سعادت ہے کہ جس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں بس تھوڑی سی عرض کروں گا کہ کیا ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے علماء نے، جن کو ہم سنتے ہیں، جن کی باتیں مانتے ہیں، جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بہت دین کی سچی اور پیاری اور کھری باتیں بتاتے ہیں، کیا انہوں نے سچ مچ ہمیں وہ حقائق بتلائے ہیں جس سے ہمارا ایمان بچ سکے اور ہمیں اس چیز کی معرفت ہو سکے کہ ہم صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ساتھیوں، میں بات گفتگو لمبی نہ ہو جائے اس لیے مطلب تھوڑی سی مختصراً گفتگو کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ دیکھیں، ہمارا جب تک اس چیز کے اوپر ایمان کامل نہیں ہو جاتا، یقین کامل نہیں ہو جاتا، اور جو ہونا ہی چاہیے، اس وقت تک ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جو میں آپ سے باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ والوں کی سنگت ملنے کی وجہ سے میرا یہ ذہن بنا، میری یہ فکر بنی، میری یہ سوچ بنی، اور پھر یہ بات دل میں گھر کر گئی کہ جو میرے شیخ نے مجھے بتایا، میرے رہبر نے مجھے بتایا، میرے پیشوا نے، اور انبیاء کے وارث، انبیاء کرام کے وارث جو علماء ہیں، انہوں نے حق بیانی جو فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ان کی سنگت نصیب ہوئی اور میں نے ان کو سنا اور ان کی حق بیانی دل پہ اتری، دل نے قبول کی، اثر لیا اور میرے دل میں گھر کر گئی۔ وہ یہ کہ ہمارا اس چیز کے اوپر اتنا ایمان ہونا چاہیے ہر مومن مسلمان کا، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ کیا
کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور بھی پتہ نہیں کتنے عالم ہیں، ان سب جہانوں کا اللہ تبارک تعالی نے جو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان ہمارا اس وقت پھر کامل ہوگا، اکمل ہوگا، مضبوط ہوگا، جب ہم اس بات کے اوپر بھی ساتھ ایمان ہمارا ہونا چاہیے اور یقیناً ہوگا کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت رحمت ہے نا، اسی طرح ان کا کھانا مبارک بھی رحمت ہے، ان کا پینا مبارک بھی رحمت ہے، ان کا سونا مبارک بھی رحمت ہے، اٹھنا مبارک بھی رحمت ہے، ان کا چلنا مبارک بھی رحمت ہے، ان کا بیٹھنا مبارک بھی رحمت ہے، ان کا تبسم فرمانا بھی رحمت ہے، ان کا جلال میں آنا بھی رحمت ہے، ان کا جہاد کرنا بھی رحمت ہے۔ الغرض ہر وہ چیز جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے وہ سراسر رحمت ہے۔ یقیناً آپ کی میری اس بات کے اوپر آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو ساتھیوں، بس ایک چیز اس میں شامل کریں، اس کے بغیر ہمارا دین، اسلام، ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نظام رحمت عطا فرما کر گئے ہیں وہ بھی رحمت ہے۔ جی ہاں ساتھیوں، وہ بھی رحمت ہے۔ پھر عرض کروں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہم مسلمانوں کو نظام رحمت عطا فرما کر گئے ہیں وہ بھی رحمت ہے نا۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ ایک طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نظام رحمت ہے، اور دوسری طرف جو آج لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر کے ووٹ دیا جائے گا، وہ نظام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام رحمت کے مقابلے میں بنایا گیا، اور اسی نظام کو چلانے کے لیے، تقویت دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے جو ہمارے پیارے نبی کے نظام کے مقابلے میں بنا ہوا ہے، ہم مسلمان لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالنے کے لیے، اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو کیا ہم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی؟ صحیح معنوں میں امتی ہونے کا حق ادا کیا؟ جو ہم نعرے، دعوے، پتہ نہیں کیا کچھ اپنے ساتھ تمغے سجائے ہوئے ہیں عاشق رسول کے، فرما برداری کے، کیا یہ سب سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں، جواب لیں کہ ایک طرف ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین ان کا نظام رحمت ہے، اور ایک طرف کفار کا، یہود و نصارہ کا دیا ہوا نظام جمہوریت کرا ہے۔ تو ہم کیا واقعی مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ نظام جو ہم پہ مسلط ہے، کیا یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہے؟ کبھی سوچا، کبھی ایک لمحے کے لیے غور کیا؟ اور اگر کبھی کیا اور دل سے آواز آئی کہ نہیں، تو پھر نہیں، پھر ختم۔
پھر اب اس غیر اسلامی نظام کے اندر سے رحمت کو تلاش کرنا، فضیلت کو تلاش کرنا، برکت کو، اللہ کی رضا کو، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب محبت اس میں تلاش کرنا، رحمت کو تلاش کرنا، ہے نا، ان کی رضا کو تلاش کرنا، یہ کس قدر حماقت ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے، بدبختی ہے، اور دونوں جہانوں کی ہلاکت ہے۔ دونوں جہانوں کی ہلاکت اس طرح کہ یہ دنیا جس میں ہم اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ایک محدود سے وقت میں ہمیں اس دنیا میں آنے کا جو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ اس لیے تو یہ مختصر سی زندگی ہے اور ہم سب نے واپس چلے جانا ہے۔ یہ جہان اور ایک دوسرا جہان جو مرنے کے بعد وہ بھی ہمارا تباہ و برباد ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جہان تو تھا ہمارے عمل کا، ہمارے امتحان کا۔ اگر ہم اس میں فیل ہو گئے تو آگے پھر ہماری کامیابی ممکن ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نظام، جس نظام کا ہم سب حصہ ہیں، ہمارے تمام حکمران، سپہ سالار اور ہم سب عوام الناس، تو کیا ہم صحیح معنوں میں غور کریں تو کیا امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہمارا جس ملک میں رہتے ہیں پاکستان، یہ اسلام کے نام پہ بنا، اور شاید اگر یہ سچ بھی مان لی جائے بات تو پھر اسلام ہے کہاں؟ ہم سب تو آزاد ہیں، تو آزاد ہونے کے باوجود ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام رحمت نافذ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر کھلی منافقت ہوئی، جنگ ہوئی، کہ ہم لوگ نام تو لیتے ہیں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر ہمیں ان کے نظام سے دشمنی ہے، پسند نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اسلام کے مطابق ہماری زندگیاں بسر ہوں۔ تو پھر تو ہمارا یہیں پہ پتہ کٹ گیا، ختم ہوگی کہانی، کیونکہ ہمارا دعویٰ، ہمارا نعرہ جو ہے وہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا اور سلسلہ ختم۔ پھر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو اگر تو ایک لمحے کے لیے سوچا جائے، غور کیا جائے کہ بھئی پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور ہماری بہنوں نے اپنے بھائیوں کی قربانیاں دیں، ہماری ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دیں، ہماری بہنوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اور پاکستان بن گیا۔ ٹھیک ہے نا، ہر کسی کو یہی پتہ اور ایسا ہی ہوا، اس میں شک نہیں۔ تو پھر اب تو ہم سب آزاد ہیں، میں بات آپ سے کر رہا ہوں، میں بھی آزاد ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ بھی آزاد ہیں، حکمران بھی آزاد ہیں، ہمارے جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں، عسکری ادارے ہیں، فضائیہ، رینجر، آرمی، پولیس، فوج، جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب آزاد ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، وہ چاہے پرائیویٹ ادارے ہوں یا گورنمنٹ کے ادارے ہوں، ہم سب آزاد ہیں۔ جب ہم سب آزاد ہیں تو پھر اسلام کو نافذ ہم لوگ کیوں نہیں کر پا رہے؟ ذرا غور کریں۔ اگر اسلام کی راہ میں حائل ہمارے ملک کا کوئی باشندہ ہے تو یقیناً وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کو پسند نہ کرتا ہو، اور اگر وہ نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو کیا جو مسلمان نہیں ہے، جو ہمارے ملک کے اندر ہے، اس کی تعداد زیادہ ہے یا ہم مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے جو اسلام کو پسند کرتے ہیں، پیارے نبی کے امتی ہیں، اور جنہوں نے پوری قربانیوں کے ساتھ
یہ ملک آج حاصل کیا اور ہم لوگ مسلمان ہیں، اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور ہم لوگ ہیں بھی اکثریت میں زیادہ، تو وہ جو تھوڑے سے غیر مسلم ہیں جو ہمارے ملک میں جو اسلام کو نافذ نہیں ہونے دے رہے، تو پھر وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہوئے کہ وہ اسلام کو نافذ نہیں ہونے دے رہے، حالانکہ ہم لوگ آزاد ہیں۔ تو حاکم وقت کو چاہیے نا کہ انہیں کیفے کردار تک پہنچائے، ان کے سر تن سے جدا کرے، کیونکہ ہم لوگ تو سب آزاد ہیں، مسلمان ہیں، تو وہ کون ہوتے ہیں ہمیں اسلام کے نظام سے دور کرنے والے، ہے نا؟ مگر ایسا نہیں ہے ساتھیو، ایسا نہیں ہے، ہاں جی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ وہ ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ایک سازش ہے جو مسلمانوں کے خلاف آج کے دن تک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بالکل نہیں بنا۔ یہ تحقیق اگر آپ کریں گے تو یقیناً آپ بھی اس بات تک پہنچ جائیں گے کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ نہیں بنا، یہ ایک سیکولر ریاست ہے۔ اور آج بھی جو ملک کے ہمارے بڑے بڑے جو عہدے داران ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور وہی بتلاتے ہیں تو ہم نے ان کی بات کو یقین کیا اور مانا، تسلیم کیا، اور پھر خود بھی تحقیق کی، پڑھا تاریخ کو، تو بالکل یہ بات ان کی سچ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ سیکولر ریاست ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی تعلق ہوتا تو پہلے دن سے ہی یہاں پر نظام رحمت نافذ ہوتا، مگر پہلے دن سے ہی یہاں پر جمہوری نظام کو نافذ کیا گیا، اور پھر پوری دنیا میں جو کافروں نے سب سے بڑی اپنی ایک تنظیم سازی کی، ایک جماعت بنائی جسے اقوام متحدہ کے نام سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے، ہمارے بڑوں نے بھی اس کی رکنیت حاصل اختیار کی، اس کے رکن بنے۔ جی ہاں، محمد علی جناح، مسٹر جناح جو بانی پاکستان کہلاتے ہیں، انہوں نے جمہوری نظام کو اختیار کیا اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے پابند ہوئے اور ان کی رکنیت اختیار کی۔ یہ آج کے دن تک وہی ہے نظام، وہی سسٹم چلتا آ رہا ہے نا؟ تو اب ہم جو کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا، قربانیاں دیں، سارا کچھ کیا، تو یہ بہت بڑی ایک سازش ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل یہ ہندوستان کے اوپر انگریزوں کی حکومت تھی نا جب، تو ہندو مسلم فساد کو مطلب ختم کرنے کے لیے کفار نے دو الگ الگ مطلب ملک بنا دیے، اور ایک میں ہندوؤں کو آباد کر دیا اور ایک میں مسلمانوں کو آباد کر دیا، اور اپنے نظام کا پابند بنا دیا۔ اور نظام کا پابند بنا کر کے اس نظام کو چلانے کے لیے سکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم کو مسلط کر دیا، کیونکہ اس کی مشینری کو چلانے کے لیے انہی اداروں سے افراد نکلتے ہیں اور پھر وہ اس نظام کو چلاتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ آج کے دن تک جاری و ساری ہے۔ اسی لیے جتنے ملک کے اندر، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، جتنے بھی سکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں، وہ ادھر سے ہی کھپت تیار ہو کر کے اس کی مشینری کو چلاتے ہیں۔ یعنی کہ یوں کہہ لیجئے جو انجن ہے یہود و نصارہ کا، اس کے جو پرزے ہیں وہ انہی اداروں سے ملتے ہیں تیار ہو کر کے۔ اگر کوئی پرزہ گھس جائے، خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو وہ کمک ادھر سے ہی جا کر کے اس انجن کو جا کے چلاتی ہے، جوڑتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور آگے پھر نظام کی حفاظت کے اوپر اس کا بڑا کڑا پہرا ہے، بہت کڑی اس کی یہ سازش ہے جو اس نے پوری دنیا میں برپا کر رکھی ہے۔ تو اب ہم لوگ چاہ کر بھی نا، ہم چاہیں، ہماری
مذہبی جماعتیں چاہیں، ہماری غیر مذہبی جماعتیں چاہیں کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نظام کو نافذ کر لیں گے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ بالکل ہو نہیں سکتا۔ یہ تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک دھوکہ اور فریب ہے جو ہم خود کو دیں گے اور دے رہے ہیں۔ اگر کبھی سوچیں گے کہ بھی ہم اس نظام کو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اس کے ذریعے اسلام لے آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ولی کامل تھے، اور بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں کہ جو ان کو ولی کامل نہیں کہتے، مگر جب آپ تحقیق کریں گے ان کی شاعری کو پڑھیں گے تو یقیناً آپ اس نتیجے پہ خود ہی پہنچ جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ بہرحال اب یہ ہر بندے کے اپنے اپنے ذوق اور معرفت کی بات ہے، اپنی اپنی بصیرت کی بات ہے، علم کی بات ہے۔ وہی بات ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے سمیٹنی ہیں اس گفتگو میں۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت، بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جموں کے۔ یعنی کہ اس آسمان کے نیچے کوئی بھی اگر آپ نے ریاست اپنی بنانی ہے نا تو وہ جہاد کے بغیر ممکن ہی نہیں، جہاد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اور اس حقیقت سے بھی بہت کم لوگ جو ہیں وہ آشنا ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر جو یہ ایک بہت بڑا بہتان باندھا جاتا ہے کہ محمد علی جناح مسٹر جناح آپ وہاں سے علامہ اقبال کو، مطلب علامہ اقبال مسٹر جناح کو وہاں سے برطانیہ سے لے کر کے آئے اور آپ یہاں پر آئیں اور آ کے ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں اور سیاسی نظام کے آپ پیشوا بن کے تو اسلام کے نفاذ کی کوشش کریں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل ایک اسی طرح ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ملک اسلام کے نام پہ بنا۔ علامہ اقبال جو میں نے عرض کی کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس حقیقت کو، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک شاعری میں اس چیز کی طرف توجہ دلوائی مسٹر جناح کو، یا مطلب کسی کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، یعنی کہ تم ملک لینا چاہ رہے ہو یا اس کے لیے تگدو کر رہے ہو کہ ہم لوگ الگ ہو جائیں تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ملک ہاتھوں سے اگر جاتا ہے تو جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی، خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، ہے ننگ مسلمان کے لیے وہ بادشاہی۔ تو یہ جناب وہ حقیقت ہے کہ جو چھپا دی گئی کہ علامہ اقبال بالکل اس جمہوری ریاست کے حق میں نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر خلافت کا نظام آئے، اور وہ ظاہر ہے وہ پھر جہاد کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ تو جو پلیٹ میں رکھ کے یہ ہمیں پاکستان دے دیا گیا، تو یہ اسی لیے دیا گیا کہ نظام اور پوری سیاسی معاملات اور پوری تہذیب، تعلیم، سارا کچھ فکر و عمل یہ انہی کا ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے اور انہی کا چل رہا ہے دونوں ملکوں میں، اپنے نہیں، ہندوستان میں ادھر بھی ہے نا۔ اور اس میں 1908 کی سٹیٹمنٹ ہے لارڈ کرومر کی، 1908 کی۔ اور پھر آپ محمد علی جناح جو ہم بانی پاکستان ہیں، ان کا بھی آپ تھوڑا سا وہ مشاہدہ خود کیجئے گا، سٹڈی کیجئے گا، پڑھیے گا،
تو یقیناً اس حقیقت تک بھی آپ پہنچ جائیں گے۔ 1908 میں غالباً لارڈ کرومر نے یہ سٹیٹمنٹ ہر طرف آپ کو مل جائے گی۔ آپ ظاہر ہے آج کل جو ٹول ہے یہ گوگل، اس کو سرچ کریں گے، اس میں بھی مل جائے گی۔ وہ مصر کا وائسرائے تھا لارڈ کرومر، اس نے 1908 میں ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر مسلمانوں کی جب تک ایسی کھپت تیار نہیں ہو جاتی جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی وسیع ہو۔ جی ہاں ساتھیو، ذرا غور سے سنیں، جن کے اندر انگریزی تعلیم، یہ 1908 کی سٹیٹمنٹ ہے اس کی، لارڈ کرومر کی 1908 کی، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 41 سال یا 40 سال چلے راؤنڈ فگر کر لیں، 40 سال پہلے کی بات ہے۔ پاکستان جو ہمیں دیا گیا بنا کر کے، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر جب تک مسلمانوں کی ایسی کھپت تیار نہیں ہو جاتی جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو اور وہ ہمارے کلچر کا، ہماری تہذیب کا، ہمارے فکر و عمل کا ہمیں عملی نمونہ بن کر نہ دکھا دیں، یعنی کہ ہمیں بالکل یقین ہو جائے کہ ہاں یہ اب بالکل یہ ہمارے رنگ میں رنگ گیا ہے، تو تب تک ہم انہیں سیاسی آزادی بھی نہیں دیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ذہن نشین کر لی جائے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست کو گوارا نہیں کریں گے۔ جی ہاں ساتھیو، اب غور کریں کہ اتنی بڑی حقیقتیں، سازشیں، دھوکے جو ہمیں دیے گئے وہ منظر عام پر آ چکے ہیں، موجود ہیں، مگر ہم چونکہ غلام ہیں، اور غلام کبھی بھی بغاوت نہیں کرتے، غلام بغاوت نہیں کرتے، غلام ہمیشہ جی سر اور یس سر ہی کرتے ہیں۔ جو ہمیں وہ لقب دے کر گیا نا، جو ان کے ماننے والے تھے، یہود و نصارہ کے، کفار کے، پیار کرنے والے جن سے وہ پیار کرتا تھا، وہ ان کو لقب دیا کرتا تھا سر کا، اور آج ہم انہی کی اس محبت کو، اس پیار کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی محکمہ، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا غیر پرائیویٹ ہو، سر 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 سر، جی سر، اچھا سر، اوکے سر، اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ جتنے بھی ان کے دیے ہوئے تمغے ہیں، عہدے ہیں، وہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ بریگیڈیئر ہے، وہ کرنل ہے، وہ جنرل ہے، وہ ایس پی ہے، وہ ایس ایچ او ہے، وہ اے ڈی ہے، وہ ڈپٹی ہے نا؟ کوئی بھی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے ہم نے اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں۔ اب غلامانہ زندگی کو ہم آزادی کا نام دے دیں تو اس میں کسی کا کیا جاتا ہے؟ کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے تئیں ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ لیں تو اس میں کسی کا کیا جاتا ہے؟ مگر حقیقت سے یار نگاہیں تو نہیں چرائی جا سکتی نا، حقیقت سے منہ تو نہیں پھیرا جا سکتا نا۔ آندے سر وچ جاواں گے تے کوئی گل کراں گے، ان ووٹ نے آکھیا حوصلہ کر، تو اپنے جو گئی راہ سے تے کسے ہور نو کڈے گا، آپ بگڑ کے آکھ لو کیا ہے جی؟ پھر آکھن لگ پے ہمارا یہ سیاسی اتحاد ہے، وہ میں کہ مونج کٹی چ بے ایمان ہونے دی بڑی نشانی ہے، نیچری بندے دی نشانی ہے۔ وہ آکھے گا ہمارا دین وکھرا ہے، سیاست وکھری ہے۔ اسلام آکھدا مصطفیٰ دے دین تو جڑی سیاست جدا ہے وہ چنگیز تے فرعون دی حکومت ہے، ارے مومن کی حکومت وہی ہے جو فاروق اعظم کی طرح اسلام کے دائرے میں ہو۔ اب آپ خود ہی غور کریں کہ آج لمبی لمبی قطاروں میں جو کھڑے ہو کے ووٹ ڈالے جائیں گے اور جن نمائندگان کو چنا جائے گا، ایمان سے سوچیں، ایمان سے بتائیں، کیا انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام چلانا ہے؟
کیا انہوں نے شریعت مصطفیٰ کے تابع ہونا ہے؟ کیا انہوں نے عوام الناس کو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام رحمت کا پابند بنانا ہے؟ ایسا نہیں ہے نا. تو پھر سوچیں کہ یہ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر کے جب سے پاکستان بنا ہے ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ بھائی یہ تو اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں. تو جب بنا ہی نہیں تو پھر ہم اتنی لمبی لمبی قطاروں میں جب کھڑے ہو کے ووٹ ڈالتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم سے راضی ہوتے ہوں گے؟ کیا وہ خوش ہوتے ہوں گے؟ اللہ تبارک تعالی ہم سے راضی ہوتے ہوں گے؟ کبھی سوچئے گا، تنہائی میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سوچئے گا، غور و فکر کیجئے گا کہ ہم جس نظام کے قیام کے لیے، دوام کے لیے محنت کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، اپنی عزتوں کو، خود کو، ہر غیر شرعی کام سر انجام دے کر کے، تو عاشق رسول کی ڈگری اپنے گلے میں ڈالے ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں، ہر غیر شرعی کام، کیا اس سے اللہ اور اللہ کے نبی راضی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ غور کیجئے گا. بس اس کی طرف توجہ دلوانی تھی. گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، بس اسی پہ غور کیجئے گا کہ ایک طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام رحمت ہے اور ایک طرف یہود و نصارہ کا نظام جمہوریت ہے. تو ہمارا جھکاؤ بحیثیت امتی ہونے کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے یا یہود و نصارہ کی طرف؟ کیا ہم امتی ہونے کے حقدار ہیں یا نہیں؟ غور کیجئے گا. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بات کی مخالفت کی ہے ساتھ رہے ہیں نہ انہوں ساتھ رہن دا پتہ تے نہ اوترے طریقاں تے پڑی کرے جہالت والیاں. مسٹر جناح جمہوریت نو اسلامی آکھدا ہے اور علامہ اقبال جمہوریت نو شرک آکھدا ہے. اقبال فرماندا ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے. گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارے شو کہ از فکرے کہ از مغزے دو صد خر فکر انسان نمے آید. اقبال فرماندے نے جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست باقی نہیں میری ضرورت تہے افلاک. کلندر اقبال بھی فرما چھڑے دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب. تو سمجھتا ہے اسے آزادی کی نیلم پری. مرے فرعونیت دا پیو جمہوریت کے پردے دے وچ چھپیا بیٹھے، تو سمجھنا ہے آزادی دی نیلم پری بیٹھی. وہ آندے نا ہر بندہ جی ماشاء اللہ جو ہے بھائی انسان کی قدر تو ہے، ہر کسی کو رائے دینے کا حق ہے. وہ اترا وہ آندا ہے اے دیو وہی دیو تو آزادی سمجھی بیٹھا ہے پھندا ہی تیری موت دا. تا کر کے ہر الیکشن تو بعد قوم چوکھی روندی. اچھا ہوں الیکشن تو پہلو بھی روندی. سمجھ آ گئی نہیں؟ علامہ اقبال مسٹر جناح آخدا سی رنا آزاد ہون رنا شانہ بشانہ چلن ترقی پردہ ظلم ہے. علامہ اقبال انہوں کفر آخدا اس گل میں. علامہ اقبال آندا ہے عورتوں نال ظلم ہے کہ عورت پردہ نہ کرے اور گھر نہ بیٹھے. عورت کے ساتھ انصاف یہی ہے جو اسلام نے کیا ہے، عورت گھر میں بیٹھے اور پردہ کرے. وہ آندا ہے سکول دی تعلیم نال تے عورت نہیں جاندی. عورت دی صفت ہے کہ عورت واسطے کیوں بنائی اللہ تعالی نے؟ گھر بیٹھے بچے سانبھے، بالاں دی تربیت کرے اور مرد دی عزت محفوظ کرے. اپنے رب دا دین جڑا اوتھے گھر چ ملدا ہے اس تے عمل کرے.